ناظرین، آج کی ویڈیو بڑی دلچسپ ہونے والی ہے کیونکہ آج ہم بات کریں گے اس چیز کے بارے میں جسے ہم سب تو استعمال کرتے ہیں مگر اس کے بیشتر رازوں سے ناواقف ہیں۔ آج کے اس جدید دور میں ہر چھوٹا بڑا انسان انٹرنیٹ کو استعمال کرتا ہے۔ اس انٹرنیٹ کی آمد کی وجہ سے انسانی زندگی کا طرز ہی بدل چکا ہے۔ اس ایجاد نے معلومات کے سلسلے کو بہتر کیا اور دنیا بھر میں لوگ اس کی وجہ سے ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہیں اور ہر طرح کی انفارمیشن حاصل کر سکتے ہیں۔ انٹرنیٹ میں پڑھائی، بزنس، تعلقات، غرض دنیا کے ہر کام کو بہتر اور آسان بنانے کی خاصیت موجود ہے، مگر ہمیں پتہ ہے ہر چیز کے فائدے کے ساتھ ساتھ نقصانات بھی ہوتے ہیں۔ انٹرنیٹ کے ایک پراسرار حصے ڈارک ویب اور اس کے نقصانات کے بارے میں بات کریں گے آج کی اس ویڈیو میں۔ اس سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ناظرین، انٹرنیٹ کو عام زبان میں سمجھنے کے لیے اسے 3 حصوں میں تقسیم کرنا پڑے گا، جس میں پہلے نمبر پر سرفیس ویب، دوسرے پر ڈیپ ویب اور آخری اور تیسرے نمبر پر ڈارک ویب ہے۔ پہلے نمبر والے انٹرنیٹ یعنی سرفیس ویب کی بات کی جائے تو یہ وہ انٹرنیٹ ہے جس کی ایکسس سب کو ہے اور نارملی ہم لوگ اسے استعمال کرتے ہیں، جس میں فیس بک، انسٹاگرام، یوٹیوب وغیرہ شامل ہیں۔ انٹرنیٹ کی اس قسم کا سارا مواد آپ کو گوگل سرچ کے ذریعے مل سکتا ہے، مگر انٹرنیٹ کی یہ قسم پورے انٹرنیٹ کا صرف 5% ہے، جبکہ باقی 2 اقسام 95% کاؤنٹ کرتے ہیں، جو کہ ایک نارمل انسان کی آنکھ سے اوجھل ہے اور اسے ہر کوئی ایکسس نہیں کر سکتا۔ دوسرے نمبر پر انٹرنیٹ کی ڈیپ ویب قسم ہے، جس میں دنیا بھر کی بڑی حکومتوں کے پروجیکٹس، ملٹی نیشنل کمپنیز کا ڈیٹا، ان کے معاہدے، مختلف بینکوں کی تفصیل، انٹیلیجنس کے ادارے اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کا ڈیٹا شامل ہے۔ اور اس ویب میں ایسا ڈیٹا شامل ہے جسے عام انسانوں سے چھپانا مقصد ہو۔ اس ویب سے متعلق معلومات عام گوگل پر میسر نہیں ہوتی اور انہیں حاصل کرنے کے لیے اسپیشل ویب سائٹ اور پرمیشن چاہیے ہوتی ہے۔ ڈیپ ویب پورے انٹرنیٹ کا 90% حصہ بناتی ہے، کیونکہ اس میں ایسے ریسورسز شامل ہیں جن کے پاس بہت ڈیٹا ہوتا ہے اور وہ سارا ڈیپ ویب پر سٹور ہوتا ہے۔ تیسرے نمبر پر انٹرنیٹ کی سب سے خطرناک اور مخفی قسم یعنی ڈارک ویب ہے۔ یہ جس طرح کے لوگوں میں استعمال ہے انہیں عام زبان میں کریمنلز کہا جاتا ہے، یعنی انٹرنیٹ کے اس قسم کو مجرم استعمال کرتے ہیں تاکہ کسی قسم کے رسک اور ڈر کے بغیر کام کر سکیں، کیونکہ اس ویب کی رسائی انٹیلیجنس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے پاس نہیں ہے۔ انٹرنیٹ کی اس قسم کا باقی 2 قسموں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ڈارک ویب پورے انٹرنیٹ کا 5 یا 6% حصہ بناتی ہے۔ ناظرین، آج کا ہمارا مین ٹاپک انٹرنیٹ کی تیسری قسم یعنی ڈارک ویب ہے۔ ڈارک ویب پر نارمل سرچ انجن رسائی ممکن نہیں۔ تیسری قسم یعنی ڈارک ویب ہے۔ اس تک پہنچنے کے لیے ان سرچ انجنز کی حدود کو پار کرنا پڑتا ہے۔ اس ویب تک پہنچنے کے لیے ایک خاص قسم کا براؤزر استعمال ہوتا ہے جسے ٹور کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس ویب کے تعارف سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ اللیگل ہے اور اس سے منسلک ہونے والے مجرم قرار دیے جاتے ہیں۔ ہم مزید بات کریں گے ان جرائم یا حقیقتوں کے بارے میں جس کی بنا پر اسے ڈارک ویب کہا جاتا ہے۔ ناظرین، جیسا کہ نام سے ہی ظاہر ہے، ڈارک ویب میں اس طرح کا کالا دھندا شامل ہے۔ اس ویب پر بڑے بڑے پیمانے پر سمگلنگ ہوتی ہے، چور بازار بھی لگتے ہیں جن میں چوری کی چیزیں اور ڈیٹا فروخت ہوتا ہے، ساتھ ہی یہاں ہر قسم کے ہتھیاروں کا کاروبار بھی ہوتا ہے۔ یہ ویب آپ کو چھوٹے ہتھیار سے لے کر بڑے بڑے راکٹ لانچر تک مہیا کر سکتے ہیں۔ ایک اور اللیگل کام بھی اس ویب کا حصہ ہے جسے ٹارگٹ کلنگ کہا جاتا ہے، جس میں کسی بندے کو مارنے کے لیے کلر کو پیسے دیے جاتے ہیں۔ ان تمام غیر قانونی کاموں کے ساتھ ساتھ انسانوں کے اعضاء کی خرید و فروخت بھی اس ویب پر ہوتی ہے۔ یہاں بنا کسی خوف یا ڈر کے یہ سارے کام کیے جاتے ہیں، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ کسی بھی ملک یا دنیا کی انٹیلیجنس ایجنسی انہیں نہیں پکڑ سکتی۔ ناظرین، ڈارک ویب کا ایک حصہ ایسا بھی ہے جس کی تفصیل سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ اس ویب میں کچھ خاص کاموں کے لیے ایک الگ حصہ بنایا گیا ہے جسے ریڈ روم کا نام دیا گیا ہے، جس میں خواتین اور چھوٹے بچوں کو ذہنی اور جسمانی تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ اس کا میکانزم کچھ یوں ہے کہ پہلے بچوں اور خواتین پر تشدد کیا جاتا ہے اور پھر مزید پیسوں کی بولی لگتی ہے کہ اس ٹارچر یا تشدد کی انٹینسٹی کو زیادہ کیا جائے، جس کے لیے پھر وہ انہیں پیسے دیتے ہیں، اور یہ سب خوش ہونے کے لیے کیا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ ٹارچر کیے جانے والے بندے کی ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے۔ انسان تو انسان، ریڈ روم میں جانوروں پر بھی مختلف قسم کے ٹارچر کی دستانیں موجود ہیں اور یہ سب ڈیمانڈ پر کروایا جاتا ہے اور پھر اس کی پیمنٹ کی جاتی ہے۔ ناظرین، ہم اور عقل رکھنے والا ہر بندہ آپ کو اس ویب سے دور رہنے کی تلقین کرے گا۔ یہاں جانا خود اپنے پاؤں پر کلہاڑی مارنے کے مترادف ہے۔ آئیے ہم آپ کو ڈارک ویب کی کچھ سٹوریز سے آگاہ کرتے ہیں تاکہ آپ کو اس کی نوعیت کا اندازہ ہو سکے۔
تو پہلی سٹوری ہے مائی نیم از ڈیریس کے نام سے۔ یہ وہ بندہ تھا جس نے ٹور براؤزر اور وی پی این کا استعمال کرتے ہوئے اس ویب تک رسائی حاصل کی۔ جن مختلف جرائم کے بارے میں ہم آپ کو ویڈیو میں بتا چکے ہیں، ان کو دیکھتے دیکھتے ڈیریس کو ایک لنک نظر آیا جس میں لکھا تھا ڈو یو وانٹ اے سرپرائز، کلک آن دی لنک۔ اس لنک پر کلک کرتے ہی ڈیریس ایک لائیو سٹریمنگ پر پہنچ گیا، جہاں اندھیرے کمرے میں ایک کرسی پڑی ہوتی ہے اور کمنٹس میں ایڈمن نے میسج کیا لیٹ دی گیم بگن، جس کے بعد ایک لڑکی کو چیئر پر بٹھایا گیا اور ویورز کی ڈیمانڈ کے مطابق اسے ٹارچر کا نشانہ بنایا گیا۔ یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد ڈیریس نے اس سٹریمنگ کو بند کرنے کی کوشش کی، مگر اسے ایک ای میل موصول ہوئی جس میں لکھا تھا لیونگ ٹو سون ڈیریس۔ یہاں خطرے کی بات یہ ہے کہ وی پی این اور ٹور براؤزر جس میں آپ کی آئیڈینٹی چھپی ہوتی ہے، وہ استعمال کرنے کے بعد بھی ڈیریس کا نام ایڈمن کو کیسے معلوم ہوا؟ ڈیریس نے جب اس سٹریمنگ کو دوبارہ بند کرنے کی کوشش کی تو اگلے میسج میں لکھا تھا اگر اس ویڈیو کو بند کرنے کی کوشش کی تو اگلی بار اس لڑکی کی جگہ چیئر پر تم ہوگے۔ ساتھ ہی ڈیریس کا ایڈریس بھی مینشن تھا۔ ڈیریس نے اس ویب سائٹ کو بند تو کر دیا، مگر کچھ دنوں بعد اس کا موبائل فون ہیک ہو گیا اور ایک دن گھر واپس آنے پر اسے ایک نوٹ ملا جس میں لکھا تھا کیا لگا ہم تمہیں ڈھونڈ نہیں پائیں گے۔ اس واقعے کے بعد 3 سال سے ڈیریس کا کوئی نام و نشان نہیں کہ وہ کہاں ہے اور اس کے ساتھ کیا ہوا۔ یہ کہانی خود اسی نے read.it ویب سائٹ کی پوسٹ میں بتائی تھی، مگر اس کے بعد سے ڈیریس کا کچھ اتا پتہ نہیں اور نہ ہی وہ سٹوری اپ ڈیٹ ہوئی۔ ناظرین، اس سے آپ کو یہ اندازہ تو ہو گیا ہوگا کہ ڈارک ویب میں جانا تو آپ کے بس کی بات ہے، مگر واپس آنا نہیں۔ اس لیے محتاط رہیں۔ بڑھتے ہیں دوسری سٹوری کی جانب جس کا نام ہے دی کریپی بڈنگ۔ یہ سٹوری بھی read.it ویب سائٹ کے ایک یوزر کے ذریعے پتہ لگ گئی ہے جس میں ایک لڑکی سکول میں پارٹ ٹائم کلینک کی نوکری کرتی تھی۔ ایک دن اس نے دیکھا کہ ایک کلاس روم کی لائٹس آن ہیں اور سکرین پر ایک ویب سائٹ کھلی ہے۔ اتنے میں وہاں ایک بندے کی آمد ہوتی ہے جو اس لڑکی کو اپنی مدد کرنے اور ایک فارم فل کرنے کو کہتا ہے جس میں لڑکی کی پرسنل ڈیٹیلز شامل ہوتی ہیں۔ کچھ دنوں بعد لڑکی کو ایک دوست کے ذریعے پتہ چلتا ہے کہ اسے ڈارک ویب پر آکشن یا نیلام کیا جا رہا ہے۔ ساتھ ہی وہ تفصیل بھی موجود ہے جو اس نے اس بندے کو دی تھی۔ لڑکی نے فوراً پولیس اسٹیشن میں رپورٹ کیا اور وہ بندہ پکڑا گیا۔ اس کے کمپیوٹر سے مزید لڑکیوں کی پرسنل ڈیٹیلز اور عجیب و غریب مواد ملا۔ ساتھ ہی اس کے گھر سے کچھ مشینیں، زنجیر، لکڑی کے اوزار ملے جن سے یہ ثابت ہوا کہ وہ بندہ ڈارک ویب کے خاص حصے ڈارک روم کا ممبر ہے جو مختلف لڑکیوں پر ڈیمانڈ کے مطابق تشدد کر کے پیسہ وصول کرتا تھا۔ ناظرین، اس سٹوری سے آپ کو ڈارک ویب کی سنگینی کا پتہ چلا ہوگا اور ساتھ ہی اپنی پرسنل ڈیٹیلز کسی کے ساتھ نہ شیئر کرنے کا سبق بھی ملا ہوگا۔ اب بڑھتے ہیں اپنی تیسری اور آخری سٹوری کی جانب جس کا نام ہے آرگن سیلنگ۔ ہوا کچھ یوں کہ ایک یوٹیوبر کو سبسکرائبر نے ریکویسٹ کی کہ آپ ڈارک ویب پر جاؤ اور ہمیں تفصیل سے آگاہ کرو۔ وہ یوٹیوبر لائیو آیا اور سبسکرائبر کے سامنے ڈارک ویب براؤز کرنے لگا۔ مختلف غیر قانونی کام کرنے والی ویب سائٹ سے وہ ایک ایسی جگہ پہنچا جہاں مختلف لوگ اپنے اعضاء بیچنے کو تیار تھے اور انہی اعضاء کی خرید و فروخت جاری تھی۔ اس سٹوری سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جن جرائم کے بارے میں ہم سنتے آئے ہیں وہ حقیقت میں ڈارک ویب پر موجود ہیں اور وہاں ان کے متعلق بڑے بزنس چل رہے ہیں۔ ناظرین، ایک ریسرچ کے اسٹیمیٹ کے مطابق ڈارک ویب پر 1608 مختلف ویب سائٹس ہیں جن پر 550 ارب فائلز موجود ہیں اور ان فائلز میں مختلف قسم کا ڈیٹا سٹور ہے۔ مگر جو شخص ڈارک ویب کے ساتھ بغاوت کرنا چاہے یا کسی قسم کی انفارمیشن لیک کرنا چاہے تو اسے قتل کر دیا جاتا ہے یا پھر اسے اس طرح غائب کیا جاتا ہے کہ اس کا نام و نشان تک باقی نہیں رہتا۔ ناظرین، امید ہے یہ ویڈیو آپ کے لیے کرامت ثابت ہوگی، اسی ریکویسٹ کے ساتھ کہ اس قسم کی چیزوں سے دور رہیں اور اپنا پرسنل ڈیٹا شیئر کرنے سے اجتناب کریں۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔